میں اسی سلسلہ ذہبیہ کے ایک اہم فرد پاکستان کے معروف عالم دین مجاہد حضرت مولانا عطا اللہ شہید کے خانوادہ کے چشم چراغ، ان کے نویرہ نامور محقق مصنف مسلمہ خطیب، ترکی کی مشہور انکرا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کے حامل، مختلف کالجز میں شعبہ علومیہ اسلامیہ کے طلبہ کا مرجع ہے، عطا اللہ شہید کے خانوادہ کی عظمت کا مجسم بیان ہے۔ تدریسی و تنظیمی ذمہ داریوں میں فیصل آباد کے معروف کالجز کی ریاست ان کے پاس رہی، اور آج کل قلم کے ساتھ لوگوں کے اذہان و قلوب کو سیراب کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب ہیں۔ ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور انتہائی مختصر وقت میں ہمیں اپنے کلمات سے نوازیں۔ میں ان سے ہزار بار معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی قلت کے پیش نظر آج ہمیں یہ دیکھنا پڑا، وگرنہ ان کی گفتگو 1 گھنٹہ کا بھی وہ لیکچر عطا فرمائے تو ہمارے لیے کم ہوگا۔ جی برکت کے لیے اب یہ مختصر معذرت خواہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ احباب گرامی، یہ خوبصورت مجلس اس شخصیت کے اعزاز میں سجائی گئی ہے۔ اس شخصیت کا بنیادی تعلق آپ کے ادارے سے ہے، اور میں صرف اسی لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ارباب انتظام و انصرام جامعہ سلفیہ کو مبارکباد پیش کروں کہ ڈاکٹر صاحب کی پرواز اڑان اٹھان اس کی بنیاد یہ جامعہ سلفیہ ہے۔ یہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان کی ابتدائی سلیکشن کا لیٹر بھی محمد سلیمان جامعہ سلفیہ حاجی آباد لائیو کے ایڈریس پہ آیا تھا۔ تو یہ آج وہ عالم اسلام کے اندر ایک نام اور مقام پا چکے ہیں، اس کی تہ میں جامعہ سلفیہ ہے۔ دوسری طرف جامعہ سلفیہ اس وقت بھی جماعتی ادارہ تھا، آج بھی جماعتی ادارہ ہے، اور آج کا یہ پروگرام جماعت حدیث کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ تو وہ جس طرح سلفیہ، اسی طرح جماعت حدیث یہ بھی بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ کا لگایا ہوا پودا وہ آج عالم اسلام میں ایک بلند مقام وہ پا چکا ہے۔ اور طالب علموں میں ایک بات مختصر سی کر کے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہاں جا کر انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے، وہاں جا کر انہوں نے ایم اے سوشل ورک میں کیا ہے، اور اس کے بعد سروس کے ریٹائرمنٹ کے بعد آج تک وہ نوجوانوں سے بڑھ کر دین کر رہے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی جو ہے اس حوالے سے بھی ایک سیرت ہے کہ اگر زندگی کے کسی دور میں بندہ کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کام کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے اور اس میں وہ انتہائی کامیاب ہیں، اسی طرح نوجوان لوگ جو ہیں ان کو بھی اپنا ایک ٹارگٹ بنا کر اس پہ ڈٹ جانا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخر بات، سب سے بڑی جو خوشی کی بات میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو وہ ہم سے ناداں تھے۔ یہ میرے بزرگ بھی میرے محترم تشریف فرما ہیں، وہ ساری حقیقت کو جانتے ہیں۔ اب جماعت اس کا جو کفارہ ادا کر رہی ہے کہ ان کو محسن ملت، ان کو محسن اہل حدیث، مورخ اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث، بہت سے القابات سے نواز رہی ہے، تو ذاتی طور پہ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جس شخصیت کو انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہاں سے بھیجا گیا تھا، روانہ کیا گیا تھا، اس کی تلافی کا سامان ہو رہا ہے۔ یہ سامان کرنے والی ساری شخصیتیں، ساری ذاتیں، سارے ادارے اللہ کی کوشش قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔